اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیان تحریم ایذاء الجار۔ یہ باب ہمسایہ کو تکلیف پہنچانے کے حرمت کے بیان میں ہے کہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ اس سلسلے میں امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ذکر فرمائی ہے۔ اس کے بعد آنے والا باب بھی انہی چیزوں سے متعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ حضور فرماتے ہیں وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو۔ اس حدیث میں بوائق کا لفظ ہے، یہ بائقہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے مصیبت، شرارت، دسیسہ کاری، فتنہ و فساد۔ بظاہر تو اس حدیث کا مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کی شرارتوں سے پڑوسی محفوظ نہ ہو تو وہ شخص شرارت کرنے والا شخص وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں قطعاً نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہونے کے باوجود اگر اس کا ہمسایہ اس کی دسیسہ کاریوں سے محفوظ نہیں ہے تو اس کا معاملہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ چاہے اسے سزا دے اور اس پر اپنا عذاب مسلط کرے، پھر اس کی تطہیر کے بعد اسے جنت میں داخل کرے، یا اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دے اور ابتداءً ہی جنت میں داخل فرمائے۔ تو جنت میں نہیں داخل ہوگا کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا دخول اولی جنت میں نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر اسے یہ علم ہے کہ ایک پڑوسی کو ایذا دینا فعل حرام ہے، پھر بھی وہ اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ پڑوسی کو تنگ کرنا، اسے تکلیف دینا، ضرر پہنچانا یہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال ہے، تو اس تقدیر پر پھر وہ مومن نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا، اور اب حدیث اپنے عموم اور ظاہر پر محمول ہوگی۔ آگے آنے والا باب ہے باب الحث علی اکرام الجار والضیف ولزوم الصمت الا عن الخیر وکون ذلک کلی من الایمان۔ یہ باب ہے پڑوسی اور مہمان کی تکریم پر برانگیختہ کرنے یعنی ابھارنے، حق بات بولنے کے سوا خاموشی اختیار کرنے، اور اس بات کے بیان میں کہ یہ سب امور ایمان کے مقتضیات میں سے ہیں۔ اس سلسلے میں امام مسلم نے کئی حدیثیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک حدیث تو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے جس کو 3 سندوں سے امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو شریح خزائی صحابی رسول سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔
دوسری سند میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ دوسری روایت میں ہے فلیحسن الی جاری، اور ابو شریح خزائی کی جو حدیث ہے اس میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جاری ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت۔ مفہوم قریب قریب ساری حدیثوں کا ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت افزائی کرے۔ اسی مضمون کی دوسری والی بھی روایت ہے، تھوڑا سا الفاظ آگے پیچھے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دے۔ پہلی والی میں ہے اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ تیسری روایت میں فلیحسن الی جارہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ابو شریح خزائی کی روایت میں بھی یہی ہے فلیحسن الی جارہ۔ تین چیزیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اسے ایذا نہ دے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ جب بولے تو اچھی بات بولے یا تو خاموش رہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو شریح خزائی ان حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کا ذکر تو آپ نے سنا، یا حضرت ابو شریح خزائی کون ہے؟ آپ کا نام خویلد بن عمرو یا عمرو بن خویلد ہے۔ فن اسماء الرجال کے ماہرین نے آپ کے نام کے بارے میں بڑا اختلاف کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کا نام عبد الرحمن ہے، بعض لوگوں نے کہا آپ کا نام کعب بن عامر ہے، ایک قول یہ ہے کہ آپ کا نام ہانی ہے، مگر خویلد بن عمرو یہ زیادہ مشہور ہے، کنیت ابو شریح خزائی ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہیں صحابیت کا شرف حاصل ہے۔ یہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، مدینہ شریف میں آپ نے اقامت اختیار کر لی تھی، اور صحیح قول کے مطابق مدینہ شریف میں 68 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ صحاح ستہ میں آپ کی احادیث پائی جاتی ہیں۔ اب ان تینوں چیزوں سے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بولے تو اچھی بات بولے۔ اس باب کے احادیث میں ایمان کے ثمرات اور اس کی 3 خوبیوں کا بہت مؤثر انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ میں سمجھتا ہوں اگر صرف اس حدیث پر عمل کر لیا جائے تو بہت صالح اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے، جس میں ہر طرف امن و سکون، بے خوفی، خوشحالی، آسودگی کا ماحول ہوگا۔ بات بات پر جھگڑے، تنازع، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ جب بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ بہت سے موقعوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بے سوچی سمجھی بات معاشرے میں آگ لگا دیتی ہے، جس کی چنگاری سے بہت سے گھر تو جلتے ہی ہیں، بسا اوقات اس کا نقصان سب سے زیادہ خود بولنے والے کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، اپنے طلباء سے، کہ آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں۔ اگر اس حدیث پر ہم عمل کر لیں تو خود ہم بھی بہت سی آفتوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بہت سی مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں۔ اس حدیث کے شارح امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب بات کرنے کا ارادہ کرے تو بات کرنے سے پہلے غور کرے کہ ہم جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ کس نوعیت کی ہے، ثواب کی بات ہے، واجب ہے، مستحب ہے، یا وہ حرام ہے، مکروہ ہے اور مباح ہے، کس نوعیت کی ہے۔ اگر وہ واجب ہے، ثواب کی بات ہے تو بات کہے، اور اگر حرام ہے، مکروہ ہے، بلکہ اگر مباح بھی ہے تو چپ رہے، اور اگر بین ہے، نہیں سمجھ میں آتا یہ کیا ہے، مباح ہے یا مکروہ ہے، تو بھی اس کے لیے خاموشی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ ہماری ہر اچھی بری بات فرشتوں کے ذریعے لکھی جا رہی ہے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں، اور بولنا ضروری ہو تو اچھی بات بولیں ورنہ خاموشی اختیار کریں۔ آپ کہیں جاتے ہیں تو کیمرہ لگا رہتا ہے تو آپ بڑے محتاط رہتے ہیں کہ ہماری نقل و حرکت پہ نگاہ ہے، سب کیمرہ محفوظ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے فرشتوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہماری نقل و حرکت، ہمارے الفاظ، اللہ نے ایک پہرے دار بیٹھا دیا ہے جو ہماری نقل و حرکت، ہمارے قول پر نگاہ رکھتا ہے، اسے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر یہ خیال ہمارے دل میں رہے تو میرے خیال سے ہم بہت ساری مصیبتوں سے بچ جایا کریں گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان بات کرنے سے پہلے اچھی طرح غور کرے، اگر اس پر یہ واضح ہو جائے کہ اس بات کا کوئی ضرر نہیں ہوگا تو بات کہے، اور اگر اس پر یہ متحقق ہو کہ اس بات کا ضرر ہوگا یا نہیں ہوگا، ضرر اور عدم ضرر میں شک ہو، تب بھی خاموش رہے۔ حدیث میں ایک جز ہے فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، سرکار نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور دوسری حدیث میں ہے کہ چاہیے کہ پڑوسی کو ایذا نہ دے، تکلیف نہ دے۔ اس حدیث میں ایک ہمسایہ کو دوسرے ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کی سورہ النساء کی آیت نمبر 36 میں آپ پڑھیں گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ خود اللہ کے نبی نے مختلف مواقع پر ہمسایہ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں سرکار کہ مجھے جبرائیل پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی برابر تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ اسے وراثت میں یعنی ترکہ میں کہیں شریک نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔
ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. آپ نے پڑھ لیا اس سے پہلے والے باب میں. ان حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے اور اس کی کس درجہ تاکید ہے. ان تعلیمات کا مقصد صرف یہ ہے کہ معاشرے کا ہر فرد خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے ہمدردی، ایثار اور غم گساری کے جذبات پروان چڑھیں، ترقی کریں. یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیاری باتیں ارشاد فرمائی ہیں. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. اس حدیث میں سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کے ساتھ عزت سے پیش آئے، اس کی تکریم کرے. مہمان کی عزت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ سرکار نے ساری چیزیں بہت واضح انداز میں بیان فرمائی. مہمان کی عزت کا مطلب یہ ہے کہ جب مہمان آئے تو خوش روئی سے اس کا خیر مقدم اور استقبال کرے. ایسا محسوس ہو کہ آپ مہمان کے آنے سے خوش ہو رہے ہیں. آپ کے چہرے سے پتہ چلے کہ آپ مہمان کے آنے پہ غمزدہ نہیں ہیں کہ خرچ ہوگا، ٹائم دینا پڑے گا، کیوں آ گئے، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. بہت سے لوگ کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں. اس کے آرام اور راحت کا خیال رکھے. اللہ تعالیٰ نے جو میزبان کو توفیق دی ہے اس سے اس کی خوش دلی کے ساتھ ضیافت کرے، یعنی مہمان کی ضیافت کر کے خوش ہو کہ اللہ نے ہمیں مہمان کے عزت اور اکرام کی توفیق بخشی. ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، 1 دن اور 1 رات اور مہمان نوازی 3 دن ہے، جو اس کے علاوہ ہو وہ صدقہ ہے. مسلم شریفی کی ایک حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس ٹھہرے یہاں تک کہ اسے گنہگار کر دے. یعنی مہمان کے بھی کچھ آداب ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کہیں جائے تو پھر واپس ہی نہ ہو، وہیں رہ جائے. ان حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کے آداب کی وضاحت کی ہے کہ پہلے دن اور رات اچھے کھانے کا اہتمام کیا جائے. 1 دن 1 رات کا مطلب یہ ہوا حق اس کا کہ 1 دن 1 رات مہمانی کا حق ہے، اس کے لیے اچھے کھانے کا اہتمام کیا جائے. اس کے بعد 2 دن کوئی خاص اہتمام ضروری نہیں ہے بلکہ معمول کے مطابق مہمان نوازی کی جائے. اس کے بعد چاہیے کہ مہمان اپنے میزبان کو مزید زحمت نہ دے اور وہاں سے رخصت ہو جائے. لیکن اگر وہ نہیں جاتا ہے اور اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے تو یہ بطور صدقہ ہوگی. یعنی 3 دن سے زیادہ کی مہمان نوازی میزبان کے فرائض میں داخل نہیں ہے. اگر وہ کرتا ہے تو اس کی طرف سے یہ صدقہ ہے. اس سلسلے میں ہمارے مخدوم گرامی مرتبہ ہمارے پیر طریقت حضور احسن العلماء علیہ رحمہ کے صاحبزادے سید امین میاں صاحب قبلہ مدد اللہ علی، اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت دے. جب مہاراجہ شریف کا عرس ختم ہوتا ہے تو آپ شکریہ ادا کرتے ہیں سب کا، مہمانوں کا، جنہوں نے کام کیا ان کا بھی. اور ماشاءاللہ مزاج میں کچھ ظرافت بھی ہے تو بہت اچھی طرح وہ سب کا خیال کرتے ہیں. تو فرمانے لگے کہ آپ لوگ ابھی عرس ختم ہو گیا، آپ چلے جائیں گے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا، سناٹا ہو جائے گا. کتنی بھیڑ بھاڑ ہے، کتنا اچھا لگ رہا تھا، آپ لوگ آئے تھے، اب چلے جائیں گے تو سناٹا ہو جائے گا. لیکن جانا بھی ضروری ہے، جائیں گے نہیں تو پھر آئندہ عرس میں آئیں گے کیسے؟
آنے کے لیے جانا بھی تو ضروری ہے۔ تو اس پہ وہ فرمانے لگے کہ ایک صاحب ایک مہمانی میں گئے تو 1 دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے، 1 ہفتہ رہ گئے، جانے کا نام ہی نہیں لے رہے ہوں۔ تو میزبان کا لڑکا آیا اور پکڑ کے مہمان کو لگا رونے زارو قطار۔ انہوں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا چچا اب لگتا ہے آپ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے کبھی۔ کہا نہیں ایسی کیا بات ہے، آیا ہوں دیکھو، 1 دن 2 دن 3 دن کے بجائے میں 1 ہفتے سے ہوں تمہارے یہاں، کیوں نہیں آؤں گا؟ آپ لوگ اتنی عزت کرتے ہو، کیوں نہیں آؤں گا؟ میں آؤں گا۔ لڑکے نے کہا نہیں ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا اب آپ آئیں گے نہیں ہمارے یہاں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا کیوں تم سمجھ رہے ہو بھائی؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ آپ جائیں گے تب نہ آئیں گے، آپ تو جا ہی نہیں رہے۔ تو مہمان کا جانا بھی ضروری ہے، حق یہی ہے کہ 1 دن 1 رات رہے پھر وہ چلا جائے، زیادہ سے زیادہ 3 دن 3 رات، اس سے زیادہ رہ کے میزبان کو دقت میں نہ ڈالے۔ بلکہ اس مصروف زندگی میں جو اس وقت ہے، اب تو مہمان رہتے بھی کم ہیں، لیکن 3 دن بھی نہ رہے، 1 دن 1 رات بہت ہے کسی مہمان کے رہنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات سے نوازے اور ہمیں خود شریعت کے حقوق کی رعایت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال حاصل یہ ہے کہ مہمان کی حسب حیثیت خاطر تواضع کرنے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ خود ہمارے سرکار مہمان کے ساتھ عزت و تکریم کے ساتھ پیش آتے تھے، اکثر مہمانوں کو مسجد نبوی میں ٹھہراتے، خود ان کی خدمت کرتے، اور ان میں آپ کسی طرح کا کوئی فرق اور تمیز نہیں کرتے تھے۔ بہت سے کافر آپ کے کریمانہ اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے تھے۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی، اللہ قبول فرمائے۔